من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے کھلی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دیکھیں کس لیول تک، لو اگلی اور خوراک لو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ، یا سوائے عبد القادر جیلانی کے بقول بابوں کے۔ او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیتے ہیں، کسی اور پہ چھوڑ دیتے ہیں، 11ویں جگہ۔ قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی باپ سوائے اس۔ اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، میرا خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت۔ ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں۔ آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہے، ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کو پیچھے کر دو، ہاں کر دو پیچھے۔ اور اسی کہتے ہیں یار قرآن دی پیروی کرو، کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگوں اور اماماں نے بھی قرآن دی دسیا پیچھے نبی الاسلام بھی نبی بھی پیچھے، اللہ بھی پیچھے، وہ منتظر پیچھے کے رہ گئے تھوڑے پلے۔ جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی، ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہم دیکھو ذرا اندازہ کرو، تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، توحید کی فیلڈ میں یکا، جس طرح آپ کو کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر، یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد، سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کرے۔ یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ خود سنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں، تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو
مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے. یہ وہی آیت ہے جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19. اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس کے ٹائٹل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4. تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں. اچھا مجھے بتائیں, اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے, اللہ کی طرف مائل کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں. فضائل اعمال, فضائل سنت, 14 ستارے, یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچے. قرآن پہنچا, لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے. 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے, کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ترجمہ ہوا. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, آلموسٹ 100 ایئرس پہلے. پہلے سے پوچھیں آپ کیا کرتے تھے؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی, پھر اردو بن گئی. قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا. 5 سال تک چھپے رہے, لوگوں نے فتوے جاری کر دیے. یہ قرآن عربی میں تھا, اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا. کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھائی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے. قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے, نہ ہمارے اجداد نے سیکھی, نہ انہوں نے سیکھنی ہے. تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے, نہ انہوں نے قرآن میں چلنا ہے, تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے. جس نے ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا, نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے, تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں. تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے. یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا, یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں, ان کے ترجمے یہ زندہ زندہ ہوئے ہیں. جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا, پھر آگے جو بندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی, انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا. پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے. پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں. یہ انہوں نے زندہ زندہ کیا. میں علاوہ وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا. ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے. ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور دیکھ لیں ہو گئی ہے. ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابے نہیں بننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا اور پہ گیا. ان کو مجبوراً کرنی پڑی, اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. نہ کرتے تو کیا کرتے, کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا. تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو, جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش, دبایا جائے. لیکن الٹا گلے پڑ گئے. کیا کرتے ہیں؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک جو بندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ, اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے, لوگ سن لیتے تھے. اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہیں. پوچھنا ہے لوگوں نے, شکر کرو گے آپ پوچھ رہے ہیں. ایک وہ وقت آنا ہے پہلے ایک تو انہوں ترن گے, پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے نہیں کیتا تھے اعلان کر. یہ دن دور نہیں جے. ابھی تو آپ سے یہ لانا پوچھتے ہیں سر, یہ وہ جس ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے. یہ اس دن تو ڈر جاؤ جو لوگ کنوں بڑھ کے تو اللہ بڑھ کے کہ کر رہے ہیں, کوئی چیز لکھی ہے کدھر. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا, انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا, بتائے نا جی, کوئی لائے نا جی اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا. ہے مزہ آ گیا تھوڑی کا, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنا تھا میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی, اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے, ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ جو پڑھتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا, اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے وقت میں فکر کا, کوئی شیعہ ہے سنی ہے پڑھے اور بتائیے کیا توحید لکھی. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, تبلیغ اس کے ذریعے کروں, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے, یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کروں.